بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سورہ حدید کی آیہ نمبر 20 ہے، اس پہ میں ریفلیکٹ کر رہی تھی۔ اللہ سیز اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ You had better know that worldly life is nothing more than play and beautification and showing off from each other and having a lot of money and children۔ اس آیا میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی کیا ریالٹی ہے۔ کھیل کود، انٹرٹینمنٹ، ظاہری سجاوٹ، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے سے ریس لگانا، کس چیز میں؟ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنا لیں اور بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا، کمپٹیشن کروانا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش مال اور اولاد میں۔ پھر یہاں پہ لائف کی سٹیجز بتائی جا رہی ہیں اصل میں۔ وین اے چائلڈ از بورن، وہ جو اس کے ارلی ایئرز ہوتے ہیں اس میں اس کا سب سے زیادہ کس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے؟ پلے، ہیونگ مور ٹوائز، فن۔ اینڈ ایز اے چائلڈ گیٹس ان ٹو دا ٹین ایج ایئرس، پھر سارا فوکس کس پہ چلا جاتا ہے؟ بیوٹیفیکیشن پر، انٹرٹینمنٹ۔ لڑکیوں کا سارا ٹائم کس چیز پہ گزرتا ہے؟ ڈراماز، موویز دیکھ کے، اس میں ایکٹریسز کو دیکھ دیکھ کر اسی طرح کے ڈریسز پہننا، میک اپ کرنا، سیلفیز لینا، خود کو دیکھتے رہنا کہ پکچرز میں کیسے لگ رہے ہیں۔ تو ٹین ایج میں بوائز اینڈ گرلس جو ہیں بہت زیادہ بیوٹی کانشیس ہو جاتے ہیں۔ دین یو انٹر دا نیکسٹ اسٹیج ان یور لائف ویئر یو وانٹ ٹو شو آف ٹو ادرس۔ کسی اچھی جگہ پہ جاب مل جاتی ہے یا کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ ڈال دیتے ہیں، یا کہیں بیٹھے ہوں تو گھما پھرا کے بات اس طرف لے آتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا، ہم نے اتنا کچھ بنا لیا، وہاں ایڈمیشن ہو گیا۔ آف کورس سب کی انٹینشنز تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بٹ موسٹلی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دے شو آف دیئر اچیومنٹس۔ کوئی کار خرید لی یا کوئی بڑا گھر بنا لیا تو سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے بچے کامیاب ہو جائیں تو بچوں کا فخر سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بن گیا ہمارا بچہ، ہمارے بچے نے یہ کر لیا۔ آخرت اس کی چاہے بنائی نہ ہو لیکن دنیا میں بہت کامیاب ہو گیا، اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں اور سب کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک سٹیج لائف میں آتی ہے ویئر یور فوکس از آل اباؤٹ ہیونگ انف منی اینڈ یور فائنینشیل کنسرنس بیکم مور امپورٹنٹ۔ دن رات محنت ہوتی ہے تاکہ بچوں کے لیے سیونگس ہو جائیں۔ تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ This is like perfect rain from the sky. The rain is so good that the farmer is so happy at the first sight of green on the farm. Then the crop matures, then you watch it turns yellow, then it turns into crust. یہاں پہ اللہ بارش کی مثال دیتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کی فصل سے جو چیزیں پروڈیوس ہوں گی اس کا سوچ کر ہی فارمر کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہی فصل زرد پڑ جاتی ہے یا فصل خراب ہو جاتی ہے کیونکہ فارمر اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے۔ ہم ڈیلی لائف سے اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ ہماری لائف میں ایسا بہت کچھ ہوگا جس کے لیے ہم نے کسی وقت میں شدت سے دعا کی ہوگی، وہ چیزیں ہمیں اللہ نے دے بھی دیں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، بٹ گریجولی آفٹر سم ٹائم وی لوز انٹرسٹ ان دیم اینڈ دے بیکم یلو لائک اے کراپ، دے ٹرن یلو۔ کسی جاب کے لیے آپ نے فار ایگزامپل دن رات دعا کی ہو، وہ مل بھی گئی ہو، لیکن کچھ سالوں بعد کیا ہوا؟ آپ کا اس جاب سے انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے۔ دس ہیپنس ٹو میرج آلسو۔ Initially in your nikah days or engagement days you're so excited, you're so obsessed with each other، ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں۔ After few years you stop caring for each other, you lose interest in each other۔ پھر ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ تم تو وہ رہے ہی نہیں جس سے شادی کی تھی۔ اور آپ سوچیں کہ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا ہی غلط ہے، کیونکہ ایک انسان جو 10-11 سال پہلے تھا وہ ویسا نہیں رہ سکتا، کیونکہ پیپل چینج، دے ایوالو فرام دیئر ایکسپیرئنسز، یو کیپ گروئنگ، یو کیپ نوئنگ نیو تھنگس۔ ہر سال آپ کو ڈفرینٹ ایکسپیرئنس دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کو رشتے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر رشتہ جو ہے وہ 10 سال پہلے جو ہے وہ 10 سال بعد ویسا نہیں رہتا۔
تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کی ہر چیز، چاہے وہ رشتہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ول ٹرن یلو. یو لوز انٹرسٹ ان ایوری تھنگ یو بائی، ایون کلوتھس، شوز، فون، ٹی وی. بچوں کو آپ دیکھیں جب انہیں نیو ٹوائز دیتے ہیں، جب ان کو نئے نئے ٹوائز ملتے ہیں تو ہر وقت وہ ان سے پلے کر رہے ہوتے ہیں. آفٹر اے ویک آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ٹوائز جو ان کے کمرے میں سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا، انسان کی فطرت ہی یہ بنائی ہے کہ وہ انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے چیزوں میں. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے ہوتام، اٹ از سم تھنگ یو ٹریمپل آن انڈر یور فیٹ اینڈ یو ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ. آپ کی لائف میں بھی ایسی ایج آتی ہے ویئر دا تھنگس دیٹ مین دا موسٹ ٹو یو ول مین نتھنگ ٹو یو. فار انسٹنس اگر کوئی اولڈ ایج میں بلینئر بن چکا ہے اور اس کے گھر میں بہت بڑا سوئمنگ پول ہے یا بڑے سے مینشن میں ٹاپ فلور میں بڑے بڑے رومز ہیں، دے ڈونٹ مین اینی تھنگ، کیونکہ نہ تو اس ایج میں وہ سوئمنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اسٹیئرز پہ چڑھ کے روم میں جا کر اس کو انجوائے کر سکتا ہے. تو اس چیز کی ویلیو ہی نہیں رہی، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہے گا. اینڈ دین اللہ سیز وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. And in the end is either intense punishment or forgiveness from Allah and contentment. And what is the worldly life except the enjoyment of delusion? آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے ہمیشہ کا، یا پھر اللہ کی طرف سے ہمیشہ کی forgiveness ہے، رضامندی ہے. ریزن اس کو یہاں پہ کیوں مینشن کیا گیا ہے اینڈ میں، بیکاز ایوری تھنگ ایلس ان آور لائف از ٹیمپرری، اور آخرت میں جو ملے گا وہی پرماننٹ ہوگا. ایدر وی ول گیٹ پرماننٹ پنشمنٹ اور وی ول گیٹ پرماننٹ forgiveness. ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضامندی، اس کا پلیئر، پھر اللہ کی ناراضگی کا کبھی ڈر نہیں ہوگا، اور اینڈ لیس ہیپینس، ہمیشہ کی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. So this is a beautiful ayah I was reflecting on, and this reminds us the reality of this temporary world.